ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ چھت پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی جب جنید کا فون آ گیا۔ آج بھی نیند نہیں آ رہی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آ رہی ہے کیونکہ اب تم ساتھ ہو، وہ جھک کر بولی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ دل کر رہا ہے تمہیں گلے لگا لوں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا۔ دیبا کا دل دھڑکا گیا۔ اس کے گال شرم سے تپ اٹھے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا میری باہوں میں آنے کا؟ کیا تم مجھے مس نہیں کر رہی؟ جنید کی بات پر وہ گھبرا کر بولی۔ جنید، میں فون؟ ہاں، تمہیں تو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، بس میں ہی تم پر مرتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بے اختیار بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ چلو گھر کے پاس والے پارک میں آؤ اور مجھے میرے سارے کس واپس کرو جو میں نے وقتاً فوقتاً تمہیں دیے تھے، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ جنید، تم پٹری سے اتر رہے ہو، وہ شرماتی گھبراتی ہوئی سی لڑتی آواز میں بولی۔ اچھا آ جاؤ، میں خود واپس لے لوں گا، وہ بے باکی سے بولا۔ اس سے پہلے دیبا کچھ کہتی، سیڑھیوں پر کسی کے آنے کی آہٹ سنی اور گھبرا کر کال کاٹی۔ کیا ہوا آپی؟ چہرہ لال، سانسیں پھولا ہوا۔ سب خیر ہے؟ ہاں بس واک کر کے تھک گئی، اس نے بہانہ بنایا اور جلدی سے نیچے بھاگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ ادیبہ یوں ہی ٹہلتی ہوئی کالونی کا چکر لگا رہی تھی جیسے کسی کا انتظار ہو۔ اب بھی دیر سے آتی ہو؟ اگلا موڑ موڑتے ہی دھیمی آواز سے سنائی دی۔ وہ چونکی۔ نہیں، بس ہلکی سی مسکرائی۔ اور تم اب بھی وقت پر آ جاتے ہو؟ جنید آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور گلے لگا لیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ادیبہ نے جواب دیا، پھر رک کر بولی، بس نیند نہیں آتی آج کل۔ جنید نے نظر ہٹا لی۔ مجھے بھی، وہ کس کے جنید کے گرد بازو لپیٹ کر آنکھیں موند کر بولی۔ ہوا کا ایک جھونکا گزرا۔ دونوں کے درمیان خاموشی مزید گہری ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ کیوں نہیں آتی نیند؟ جنید نے آہستہ سے پوچھا۔ ادیبہ نے مسکرا کر کہا، شاید کچھ ادھورا رہ گیا ہے۔ جنید نے نظریں اس پر جما دیں۔ کچھ چیزیں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ ادیبہ کا دل تھم کر رہ گیا۔ یہ شاید ہمت نہیں ہوتی انہیں مکمل کرنے کی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، قریب ہو کر بھی جیسے بہت دور تھے۔ جنید اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کب تک ایسے ہی چھپ کر ملتے رہیں گے؟ ادیبہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب تک قسمت ہمیں کھل کر ملنے کی اجازت نہ دے، اور اگر کبھی نہ دی تو؟ یہ سن کر ادیبہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا، پھر ہم انہی لمحوں میں جینا سیکھ لیں گے۔ جنید نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم نہیں ہوتی تو نیند نہیں آتی، ادیبہ مسکرا کر کہا، اور جب تم ہوتے ہو تو نیند آتی ہی نہیں۔ دونوں ہلکا سا ہنسے، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ جنید نے آہستہ سے کہا، ہماری کہانی عجیب ہے۔ ادیبہ نے جواب دیا، ہاں، شاید اسی لیے خوبصورت بھی ہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ ادیبہ چھتری کے نیچے کھڑی بار بار ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی؟ پیچھے سے آتی آواز پر وہ چونک گئی۔ جنید سامنے کھڑا تھا، بھیگا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی شدت اور جنون تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ادیبہ نے گھبرا کر کہا۔ جنید ہلکا سا مسکرا دیا، بیوی ہو میری، چوری نہیں کر رہا تمہیں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ ادیبہ نے نظریں جھکا لیں۔ گھر والے ماننے والے نہیں ہیں، کوئی ہمارے رشتے کو نہیں سمجھ رہا۔ جنید قریب آیا، اس کے ہاتھ تھامے۔ دنیا چھوڑ دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یقین رکھو۔ بارش کے قطروں کے پیچھے اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ رشتہ کسی کاغذ کا محتاج نہیں، تم میری ہو، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ادیبہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر لب مسکرا اٹھے۔ دونوں سامنے موجود ہوٹل میں چلے گئے اور کافی پیتے ہوئے موسم انجوائے کرنے لگے۔ ادیبہ امیر باپ کی بیٹی تھی، جبکہ جنید ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ملازم تھا۔ ادیبہ کے ماں باپ نے بہت منایا، لیکن وہ جنید کی لالچی غریب سمجھ کر انکار کر گئے، تو دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا، اور ادیبہ گھر والوں کو منانے لگی رخصتی کے لیے۔ گھر میں آج بھی بہت شور تھا۔ باپ بھائی سب غصے میں تھے، یہ نکاح ختم کرو۔ ادیبہ کے والد کی تیز آواز گونجی۔ ادیبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں جنید کو چھوڑ نہیں سکتی، وہ صرف جائیداد کے لیے تمہارے قریب آیا ہے، بھائی نے سختی سے کہا۔ اسے جائیداد سے نہیں، مجھ سے محبت ہے۔ ادیبہ کچھ اور کہتی، اسی وقت ادیبہ کے فون پر میسج آیا، پارک آ جاؤ، آخری بار ملنا ہے شاید۔ ادیبہ کا دل ڈوب گیا۔ پارک پہنچتے ہی جنید سامنے تھا، آنکھوں میں غصہ اور درد تھا۔ یہ لوگ ہمیں الگ نہیں کر سکتے، وہ بولا۔ وہ کر دیں گے۔ ادیبہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ جنید نے اسے مضبوطی سے اپنے بازو میں لے لیا۔ میں تمہیں چھوڑنے والا میں سے نہیں ہوں ادیبہ۔ ادیبہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ پھر مجھے لے جاؤ یہاں سے،
وہ روتے ہوئے بولی، نہیں ایسے نہیں، سب کے سامنے جاؤں گا۔ جنید نے محبت سے ایسے خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ چاندنی رات میں دونوں کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ یونیورسٹی کی خالی کلاس میں ادیبہ بیٹھی تھی، بے چین سی گھبرائی ہوئی۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ پروفیسر صاحبہ کلاس شروع کریں؟ جنید مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ ادیبہ نے فوراً دروازہ بند کیا، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، ہمیں ساتھ دیکھ کر کیسی باتیں بنائیں گے؟ جنید ہنس پڑا۔ پیار کبھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتا، دنیا ہمیشہ پیار کرنے والوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولا، کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے بغیر؟ آنکھیں ترس گئی تھیں۔ ادیبہ نے نظریں چرا لیں۔ ہر لمحہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ جنید نے اس کا چہرہ تھاما، اور مجھے ہر لمحہ تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ چند لمحے دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر جنید نے آہستہ سے کہا، ایک دن سب کے سامنے تمہیں اپنے نام سے بلاؤں گا۔ ادیبہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی، وہ جنید کے گال پر لب رکھتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی۔ گھر کے بڑے ہال میں سب جمع تھے، ماحول میں تناؤ تھا۔ اب بہت ہو گیا، یہ چھپ چھپ کر ملنا ختم کرو، کسی نے سخت لہجے میں کہا۔ ادیبہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ اسی لمحے جنید آگے بڑھا۔ ختم تو ہوگا، مگر اس طرح نہیں جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ جنید نے دھیرے سے ادیبہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم چھپ کر اس لیے ملتے رہے کیونکہ ہمیں ڈر تھا آپ لوگوں کو کھونے کا۔ ادیبہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اب ہم خود کو نہیں کھونا چاہتے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ادیبہ کے باپ نے گہری سانس لی۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے تو پھر ہمیں کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ادیبہ کے لب کانپے۔ سچ؟ سارے کاغذات میز پر رکھے تھے۔ یا تو یہ جائیداد چھوڑ دو یا یہ رشتہ۔ ادیبہ کے باپ نے فیصلہ سنایا۔ وہ جانتے تھے جنید کبھی ادیبہ کو جائیداد نہیں چھوڑنے دے گا۔ جنید نے بغیر ایک لمحے ضائع کیے کاغذات اٹھائے اور کہا، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے صرف ادیبہ چاہیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ ادیبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جنید نے کہا، سائن کرو، مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ادیبہ نے سائن کر دیے۔ جنید اس کے قریب آیا اور میں نے اسے پا لیا۔ تمہارے ہوتے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سب کے سامنے ادیبہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ سب گھر والے شرمندہ ہو گئے۔ انہیں لگا تھا جنید ادیبہ کی جائیداد کے پیچھے ہے، لیکن جنید نے ثابت کر دیا وہ لالچی نہیں ہے۔ ادیبہ مسکرا دی۔ یہ محبت ہارنے کے لیے نہیں تھی، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نہایا ہوا تھا، گلاب کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ادیبہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، دوپٹے کا پلو انگلیوں میں الجھائے، دل کے بے قابو دھڑک رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ جنید اندر آیا، چند لمحے دروازے سے ٹیک لگائے، بس اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اب ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس نے نرمی شوخی سے پوچھا۔ ادیبہ نے نظریں جھکا کر ہلکا سا سر ہلایا، تھوڑا سا۔ جنید مسکرایا، آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھ سے نہیں، وہ دھیرے سے بولی، اسی لمحے سے جو بہت دنوں کے بعد آیا ہے۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر جنید نے آہستہ سے کہا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم نے اتنا کچھ ساتھ جھیلا ہے، اب یہ لمحہ صرف سکون کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا ہونا چاہیے۔ ادیبہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی بھی تھی اور ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ بھی۔ میں نے تمہیں کبھی کھونے کا سوچا بھی نہیں تھا، وہ سرگوشی میں بولی۔ جنید نے اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا اور اسے باہوں میں بھر کے کہا، میں تمہیں کبھی کھونے بھی نہیں دیتا۔ اب چھوڑو یہ بورنگ باتیں، آج تو رومانس کا دن ہے، ایک دوسرے میں کھونے کا دن ہے۔ آج کی رات ہم اپنی محبت کے ملنے کا جشن منائیں گے۔ جنید کے خمار آلود لہجے میں کہنے پر ادیبہ نے شرما کر نظریں جھکائیں۔